ماہ رمضان المبارک کی 11ویں شب کے اعمال، رزق ڈبل ہو جائے گا، 1000 حاجتیں قبول ہو جائیں گی اور آپ کے لیے ہر مخلوق استغفار کرے گی۔ اگر آپ نے آج کیونکہ 11ویں شب ہے اور دوسرا عشرہ ماہ رمضان المبارک کا شروع ہو چکا ہے، تو اس عشرے کی اگر برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو اور کوئی عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں، اس رات میں یہ ایک عمل ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ اس رات کا یہ سب سے خاص اور سب سے اہم ترین عمل ہے، کیونکہ لوگ ان ماہ رمضان کی راتوں کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ وہ راتیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت برس رہی ہوتی ہیں، اللہ کا فضل ہر وقت برس رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی اس قدر فضیلت حدیث مبارکہ میں بھی آئی ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ پہلا رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا عشرہ، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بخشش ہو جائے، آپ کا رزق ڈبل ہو جائے، آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے، آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے، تو پھر ماہ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں آج ضرور بضرور اس مختصر عمل کو کر کے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے رات کسی بھی حصے میں باوضو ہو جائیں۔ یہ 11ویں شب سے مراد 11ویں رات میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، 11ویں دن میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی 11 رمضان المبارک کو بھی کریں گے، رات کرنا چاہیں تو رات میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل کی ترتیب سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج 11ویں شب ہے، رات جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر 11ویں شب شروع ہو جاتی ہے، فجر تک 11ویں شب رہتی ہے، آگے پھر 11واں دن ہوتا ہے۔ تو دن اور رات کا یہ سب سے اہم ترین عمل ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس عمل کو کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ رات میں یا دن میں آپ باوضو ہو جائیں۔ باوضو ہو کر آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر، کیونکہ یہ مغفرت اور بخشش کا عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس بابرکت دور میں خصوصی طور پر استغفار، توبہ اور قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے رب کی رحمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ گناہوں سے پاک ہونے اور رب سے رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ تو آپ نے 11ویں شب ہے تو 11 مرتبہ آپ نے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد، یعنی درود پاک کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیم پڑھ لیں، چاہے درود خضری پڑھ لیں، درود ہزاری پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک چھوٹا پڑھ لیں یا بڑا پڑھ لیں۔ عمل کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے، کیونکہ یہ اس رات کے بڑے اہم ترین اعمال میں سے یہ عمل ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب یہ عمل پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، اور جب کہتے ہیں جب کوئی حاجت رک جائے، جب دعا قبول نہ ہوتی ہو، جب حاجت پوری نہ ہوتی ہو، حضور فرماتے ہیں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، بے شک وہ فکروں کو، غموں کو، سختیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے اندر آپ کو اعمال بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو ان اعمال کی برکتیں نصیب ہو سکیں۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو اول ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آخر درود پاک پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک دیندار انسان پر نا 3000 دینار کا قرضہ چڑھ گیا، مالک قرض خان سے قرض مانگنے آیا، مقروض غربت کی وجہ سے قرضہ ادا نہ کر سکا۔ قرض لینے والے نے قاضی کی عدالت میں اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ مقروض 1 ماہ کی مہلت کے بعد اس کو، اب وہ بیچارہ اتنا غریب تھا کہ وہ کہاں سے اتنے پیسے اکٹھے کرتا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بس رات کو باوضو ہوا اور اس نے بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کے حبیب کی یاد میں بیٹھ گیا، اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ایسی مدد ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نے فرمایا فلاں وزیر اس کے پاس چلے جاؤ، جا کر اس کو کہو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرا سارا قرضہ ادا کرو۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اگر وہ مجھ سے نشانی پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں گا؟ آقا نے فرمایا اسے کہنا تو صبح فجر کی نماز کے بعد روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور یہ راز میرے اور آپ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ تو جب اس سے کہو گے تو وہ مان جائے گا۔ تو وہ شخص پھر اس کے پاس گیا، پھر سارے قرضے بھی اتر گیا، پھر قاضی نے بھی پیسے دیے، پھر اس نے بھی معاف کر دیا، پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا امیر ہو گیا کہ ہر کوئی تعجب میں پڑ گیا۔ اس لیے دوستو، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔
پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان کلمات کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، جس کو ایک بار پڑھیں تو تہائی قرآن کا ثواب ہے، پھر پڑھیں 3 بار پڑھیں تو پورے قرآن جتنا ثواب۔ لیکن ماہ رمضان کی یہ عظمت اور یہ فضیلت ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا 3 مرتبہ، تو اس کو صرف ایک قرآن کا نہیں بلکہ 10 سے لے کر 700 قرآن پاک کا ثواب اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ملے گا۔ اور جس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب ایک ہی رات میں لکھ دیا جائے، پھر اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، اللہ کا کرم اور فضل بھی برسنے لگ جاتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس مبارک گھڑیوں میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، تشکیر ملتی ہے اس کے ذریعے، محبت ملتی ہے، چاہت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، عروج ملتا ہے، روحانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، عروج آتا ہے، زوال ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آگے چوتھی جو تسبیح آپ نے کرنی ہے اور آخری تسبیح، وہ تسبیح آپ نے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ اور ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح درود پاک سمیت یہ 4 چیزوں پہ مشتمل عمل جب آپ کریں گے الحمدللہ، پھر چاروں طرف سے رزق آئے گا، ہر طرف سے کامیابی مقدر بن جائے گی۔ اب جو سورت آپ نے پڑھنی، اس سورت کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جو دعا مانگی جائے گی رب کائنات قبول فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔